نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، مسلمان ہونے کے ناطے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کردہ ہر چیز، اس کائنات میں موجود ہر اشیاء، چاہے اس کا تعلق جاندار سے ہو کہ بے جان سے ہو، پھر جاندار مخلوقات سے ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی، کم و بیش 80,000 قسم کی مخلوقات، ان مخلوقات میں سے حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف و اعلیٰ بنایا، افضل و اکرم بنایا۔ پھر اس طرح حضرت انسان میں سے اللہ رب العزت نے 2 طبقات ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتخاب فرمایا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ 2 جماعتیں ایسی ہیں، 2 گروپ ایسے ہیں، 2 ہستیاں 2 قسم کی ایسی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتخاب فرمایا ہے، خصوصی چناؤ فرمایا ہے۔ خصوصی انتخاب اور چناؤ کیسے؟ جیسے دنیا کے اندر کوئی بادشاہ جب مقرر ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم جب مقرر ہوتا ہے تو اپنے وزراء، اپنے مشیر حضرات کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں کا انتخاب فرمایا۔ وہ 2 جماعتیں کون سی ہیں وہ آپ کے سامنے تھوڑا واضح کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت، کہ ان کا انتخاب اللہ نے فرمایا، ان کو نبوت اللہ نے دی، ان کا چناؤ اللہ نے کیا۔ اور دوسری جماعت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت، کہ ان کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کا چناؤ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ 2 جماعتیں اس کائنات کی، ان مخلوقات کی ایسی ہیں جن کا خصوصی انتخاب اللہ رب العزت ہی نے فرمایا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ دونوں مقام ایسے ہیں، یعنی مقام نبوت اور مقام صحابہ، یہ دونوں مقامات ایسے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی محنت سے، اپنے کسب سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی کتنا بڑا ولی ہو، ساری زندگی عبادات میں گزار دے، اپنی ولایت خرچ کر دے، نبوت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا اور صحابی کا مقام بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ ولایت، یہ نبوت اور صحابیت، یہ مقام کسب اور اپنے محنت سے یہ مقام حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ دنیا کی ڈگریاں انسان محنت کے بل بوتے پر حاصل کر سکتا ہے، انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے محنتیں کر کے، عبادات کر کے، ریاضات کر کے، مجاہدے کر کے، ذکر و اذکار کر کے ولی بن سکتا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے اندر ڈگریاں حاصل کر کے، دنیاوی تعلیم کا ماہر، انجینئر، ڈاکٹر، PhD، LLB وغیرہ یہ تمام کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن مقام نبوت ایسا مقام ہے، مقام صحابہ ایسا مقام ہے کہ یہ مقام اللہ کے چناؤ، اللہ کے انتخاب کے بغیر محض اپنی محنت سے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ دونوں مقام نبوت بھی اور مقام صحابہ بھی۔ کوئی کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا قطب کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا ابدال کیوں نہ ہو، وہ ان مقامات کو حاصل نہیں کر سکتا، مقام نبوت کو بھی اور مقام صحابیت کو بھی۔ نبوت کے مقام سے تو ہر مسلمان واقف کہ نبی اللہ کا خصوصی خلیفہ، نبی اللہ کا دنیا کے اندر قاصد، کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبوت درمیان کا سہارا ہے۔ لیکن صحابی کا مقام کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھ لیں کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ دنیا کے سارے قطب ابدال اولیاء اللہ
بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ہزاروں سینکڑوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسے اللہ کے برگزیدہ بندے پیدا ہو جائیں، ہزاروں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آ جائیں، ہزاروں خواجہ اجمیر رحمہ اللہ آ جائیں، تمام اللہ کے ولیوں کی عبادت ایک طرف اور دوسری طرف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار وفادار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردان رشید میں سے کوئی ادنا سے ادنا شاگرد، ادنا سے ادنا صحابی، یہ ادنا کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے لیے تو تمام صحابہ اعلیٰ ہی اعلیٰ ہیں، ادنا اس وجہ سے کہ صحابیت میں سے بعض صحابہ خلفائے راشدین وہ اعلیٰ و ارفع ہیں، بعض ان سے تھوڑا سا مرتبے کے لحاظ سے کم ہیں، ان کے لحاظ سے کوئی ایسا صحابی ہو اس کے ہلکی معمولی سی عبادت بھی ان اولیاء اللہ کی ساری زندگیوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا تعلق قریش سے نہیں، جن کا حسب و نسب کوئی زیادہ اعلیٰ و ارفع نہیں، جو رنگ کے لحاظ سے بھی انتہائی معمولی، زبان میں بھی لکنت موجود ہے، لیکن جب صحابی بنے ہیں تو اللہ نے انتخاب ایسا کیا، اللہ نے چناؤ ایسا کیا کہ جب اشہدو انا محمد رسول اللہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ انور پر نگاہ پڑتی ہے تو یاد رکھنا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اشہدو انا محمد رسول اللہ پڑھ کے حضور انور کے چہرہ انور پر نگاہ رکھنا وہ ہزاروں قطب و ابدال اولیاء اللہ کی ساری زندگیوں کی عبادت سے بہتر ہے، ان کی ساری زندگیوں کی عبادت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ایک نگاہ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ہے صحابیت۔ اور پھر اللہ کا چناؤ دیکھیں کہ جنہوں نے صحابہ بننا تھا، اللہ نے جن کا انتخاب کرنا تھا، جنہیں اس معیار پر اتارنا تھا، اس میں حسب و نسب نہیں دیکھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مقام اور قبیلہ نہیں دیکھا، چناؤ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے تمیم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ نے انتخاب فرمایا تو سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین بن گئے، ایک جو ہے قبیلہ بنی عدی سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ نے انتخاب فرمایا سیدنا فاروق اعظم ہیں، عدل و فاروقی کے جو ہے رخشندہ ستارے بن گئے، ایک جو ہے کیا کہتے ہیں قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ نے انتخاب فرمایا سیدنا عثمان ذو النورین ہیں، خلیفہ ثالث بن گئے ہیں، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ نے انتخاب فرمایا ہے سیدنا علی حیدر کرار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ بنے ہیں کوئی قریب کے نہیں، کوئی حجاز مقدس کے نہیں، دور دور سے آتے ہیں، روم سے آتے ہیں صہیب رومی بن جاتے ہیں، حبش سے آتے ہیں بلال حبشی بن جاتے ہیں، فارس سے آتے ہیں سلمان فارسی بن جاتے ہیں، قبیلہ غفار سے آتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ جماعت ہے جس کا انتخاب، جس کا چناؤ، جس کو چوز کرنے کیا ہے خود اللہ رب العزت نے۔ اللہ نے جب ان کا انتخاب فرمایا، اللہ نے جب ان کو منتخب فرمایا ہے تو آج اگر کوئی شخص اللہ کی منتخب کردہ اشیاء پر، اللہ کی منتخب کردہ جماعت پر کسی قسم کا بھی اعتراض کرتا ہے تو گویا وہ اس جماعت پر نہیں بلکہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے، وہ اس جماعت پر تنقید نہیں کرتا، اللہ کے انتخاب پر تنقید کرتا ہے، گویا وہ تنقید کرنے والا، وہ اعتراض کرنے والا، وہ لعین اور بدبخت یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ نے اس جماعت کو انتخاب کیا تو اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس شخص کا یہ عقیدہ ہے۔ اب جس کا عقیدہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسا ہو، دنیا کی کسی کتاب میں، کسی تاریخ میں مسلمانوں کے جو ہے کسی طبقے نے ایسے شخص کے مسلمان ہونے پر گواہی نہیں دی، اس شخص کا، اس طبقے کا اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
گویا وہ صحابہ پر اعتراض نہیں کر رہے، وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو انتخاب کرنے والے اللہ رب العزت ہیں۔ پھر ایک اور بات سمجھ لیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ انبیاء گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے اور گناہ کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ نبی کے قریب آ سکے، تو یہ معصوم عن الخطا ہیں۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ محفوظ اور مغفور عن الخطا ہیں۔ یہ مطلب سمجھیں، یہ معنی سمجھیں، محفوظ عن الخطا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی بچہ ہے، وہ گناہ کرے گا، وہ شرارت کرے گا، وہ چھیڑ چھاڑ کرے گا، لیکن جب وہ اپنے والد کے ساتھ ہوگا، والد صاحب جہاں بیٹھیں گے وہاں بٹھاتے ہیں، جہاں لے جائیں گے وہاں لے جاتے ہیں اسے، ہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اسے، تو وہ بچہ ڈرتا ہے، وہ بچہ بچتا ہے گناہوں سے، شرارتوں سے۔ وہ بچہ جب اپنی انگلی والد کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو وہ بچہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اپنا ہاتھ، جب اپنی انگلیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر دے دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بن گئے، تو ان سے کس طرح گناہ ہو سکتا ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بن گئے تو اگر گناہ ہوا بھی تو وہ محفوظ عن الخطا ہیں، اس پر ان کو پکڑ نہیں ہے، اللہ نے ان کو ٹکٹ عطا فرما دیا ہے، جنت کا حقدار کر دیا ہے۔ انہوں نے جب نبی کا دامن تھام لیا تو اگر گناہ ہوا ہے، اگر لغزش ہوئی ہے، اگر خطا ہوئی ہے، تو آپ کو اور مجھے عدالت قائم کر کے تنقید کرنے کا، اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن، یہ حق والے مومن، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت والے، یہ سیدھے راستے والے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، اگر ان کے طریقے کے مطابق ایمان لاؤ گے، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو وہ ایمان قابل قبول ہوگا۔ ان صحابہ کو ایمان اور عقیدے کے لیے معیار قرار دیا ہے۔ میرے دوستو، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی کو ہٹا دیا جائے تو ایمان کا معیار کہاں گیا؟ ایمان کہاں گیا؟ اسلام کہاں گیا؟ یہ تمام چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہٹا دینے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز محفوظ عن الخطا اور مغفور عن الخطا ہے۔ مغفور عن الخطا کا مطلب کوئی غلطی ہوئی، اللہ نے معاف فرما دی ہے، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کا اللہ نے ٹکٹ عطا فرما دیا۔ اللہ نے دنیا میں ان پر مواخذہ اور مشکلات لا کر اس گناہ کو اللہ نے ہٹا دیا ہے، اور اللہ نے فرما دیا کہ میں تم سے راضی، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ آج کسی بھی خبیث کو، کسی لعین کو، کسی بدبخت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے متعلق اپنی غلیظ زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ہم مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے، ناموس کے لیے، عزت کے لیے ہر دم تیار رہنا ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جن کی بدولت آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں، یہی وہ جماعت ہے جن کی بنا پر ہم اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دفاع کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دفاع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔